السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک طالب علم ہوں۔ میں نماز کے اوپر کچھ بات آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر کرتا ہوں۔ شروع کرتا ہوں۔ الحمدللہ بکرۃ و اصیلا والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ سلاما جمیلا، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء علم وعلم الایمان الصلاۃ۔ محترم حضرات، اس حقیر سراپا تقصیر نے آپ کے سامنے ایک مختصر سی حدیث پڑھی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے۔ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک نشان ہوتا ہے اور ایمان کا نشان نماز ہے۔ حضرات، دنیا میں بھانت بھانت کے لوگ اور قسم قسم کی پارٹیاں ہیں۔ کوئی عربی ہے، کوئی ایرانی، کوئی فرانسیسی ہے تو کوئی جاپانی، کوئی چینی ہے تو کوئی ہندوستانی، کوئی افغانی ہے تو کوئی پاکستانی۔ اسی طرح آپ کے ملک میں مختلف پارٹیاں ہیں۔ کسی پارٹی کا نام کانگریس ہے تو کسی کا کمیونسٹ ہے، کسی کا جن سنگھ ہے تو کسی کا سوشلسٹ۔ باوجود یہ ہے کہ ان تمام پارٹیوں اور قوموں میں آپ ہی کے جیسے کھاتے پیتے انسان شامل ہے، مگر ان کی الگ الگ نشانیاں ہیں۔ آپ انہی نشانیوں کا دیکھ کر معلوم کر لیتے ہیں یہ فلاں کا رہنے والا ہے، یہ فلاں پارٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ تو گفتگو ہے ان چیزوں کے بارے میں جو ہماری نگاہوں سے گزرتی ہے، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، مگر ان کے کچھ نشانات ہوتے ہیں جن سے ان کا وجود پتہ چلتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہوا دکھائی نہیں دیتی، مگر جب پتہ ہلتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہوا چل رہی ہے۔ اسی طرح کفر، نفاق، فسق، ایمان جیسی چیزیں ہماری ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی، مگر کچھ علامتیں ایسی ہیں کہ جن سے ہم پہچان جاتے ہیں کہ کون مخلص ہے اور کون منافق، کون مومن ہے اور کون فاسق۔ اس حدیث میں ایماندار کی یہ نشانی بتائی گئی ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ ہے چند مخصوص دن کے لیے، حج زکوٰۃ ہے صرف دولت مندوں کے لیے، لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جو سال کے ہر دن میں غریب ہو یا امیر، دولت مند ہو یا فقیر، جاہل ہو یا عالم، سب پر فرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاجدار مدینہ فخر رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ جس آدمی نے قصدن نماز چھوڑ دی اس نے کافر والا عمل کیا۔ یعنی نماز چھوڑنا مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ مرد مسلم سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، مگر نماز چھوڑنا اس کے لیے گوارا نہیں ہونی چاہیے۔ مگر افسوس ہے کہ آج کا مسلمان اس موٹی سی بات کو نہیں سوچتا اور ایک ایسے عمل سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے جو مسلمان کہلانے کے لیے ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باوجود مسلمان کہلانے کے ذلیل و خوار ہے، دنیا میں ذلت و نکت ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اگر یہی حال رہا تو ہم آخرت میں بھی کامیابی کا منہ نہیں دیکھ سکتے۔ ہمارا کام کہنا، کاش آپ سنیں اور اس پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آ گیا ہے عین لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا ہے عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔